کدے پڑھنا ہوتا حق ہے وہ تو خیر ہے ویسے پڑھنا ہے کسی ایک نے دل سے نہیں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی عقائد کے سبق میں سے اس دن تھوڑا سا ہم نے پڑھا تھا اور صفحہ نمبر ہے 34 عقائد جو ہے نا عقائد یہ آپ کو اتنے زبردست آنے چاہیے نا کہ آپ اپنے بچوں میں ان کو اس طرح ڈلیور کریں اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے نا کتاب سے پڑھا دینا ایک ہے ان کو یہ چیزیں یاد کرا دینا تو اگر وہ اس طرح یاد کر لیں گے نا اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کے بارے میں جتنے بھی عقیدے ہیں وہ آپ ان کو مختصر لفظوں میں کہلوائیں جیسے کہ سب سے پہلے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا یہ کتنا جی بولو تو ایک ہوتا ہے پڑھنا ایک ہوتا ہے بتانا ایک ہوتا ہے آپس میں اس طرح یاد کرنا جس طرح ہم بچپن میں تھے نا تو ہمارے استاد محترم ہمارے بابا جی مولانا نواب خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی ہم سکول میں کچی پکی ہم نے ادھر پڑھی ہے لنگر شریف میں تو وہاں نا وہ اس طرح ہمیں کہلواتے تھے پہلے بھائی ہمارا رب کون ہے سارے کہتے اللہ ہم امتی کس کے ہیں سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہم ملت کس کے ہیں کس کے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ دیکھو ابھی آپ کو بھی نہیں بتایا سارے منہ بنا کے بیٹھ گئے یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم بالکل یہ برخوردار جتنے تھے تو اس وقت کی ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں تو اس طرح تکرار سے جتنا سبق بندے کو آتا ہے نا جی اتنا کسی چیز سے بھی نہیں آتا اس لیے آپ سبق پڑھا بھی کریں کلاس سننا بھی کریں اور پھر آپس میں تکرار کیا کریں اس تکرار کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے اکٹھے ہونا پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ہی اکٹھے ہو کے کریں وہ تکرار جو جس کے پاس میسر ہو آپس میں شروع ہو جائیں تو تکرار سے جو سبق یاد آتا ہے نا جی وہ کسی چیز سے بھی یاد نہیں ہو سکتا یہ یاد رکھنا ہے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اس طرح اچھے طریقے سے تو آج ہم شروع کریں گے جی یہاں سے صفحہ نمبر 34 ہے اور میرا خیال میں آخری لائن ہے بیٹا اللہ تعالیٰ کی خالقیت خالق سے خالقیت ہے خالق کا مطلب کیا ہوتا ہے پیدا فرمانے والا ٹھیک ہے اور عبد الخالق ریا یہ درست نہیں ہے عبد الخالق خالق کا بندہ کوئی اگر اپنی لا علمی کی وجہ سے بول رہا ہے نا تو آپ نے اس کو سن کے اس طرح نہیں شروع کر یہی عالم اور بے علم جو جس کے پاس علم نہیں ہوتا اس میں فرق ہوتا ہر چیز بندہ جو جس کے پاس علم نہیں ہے اسے نہیں سکھا سکتا تو خود تو وہ صحیح کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی خالقیت و وجوب و وجود کے معنی اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے یہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا واجب الوجود کون ہوتا ہے جی ابھی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کوئی اپنے ساتھ بھی کوئی تکرار کی ہے کہ نہیں بتائیے فٹافٹ ہاں واجب الوجود اسے کہتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں زندہ ہیں
ان کو زندہ رکھنے کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے، اور تمام مخلوقات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو زندہ رکھنے کے لیے جس کا ہونا ضروری ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کیا ہو گیا؟ واجب ہم زندہ رہ ہی تب سکتے ہیں جب اللہ موجود ہوگا۔ یہ آپ کو کتنا پیارا عقیدہ مل گیا۔ کوئی کہے کہ اللہ اگر نہ ہو تو پھر، تو آپ کہو اللہ نہ ہو تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دلیل ہے۔ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال، یعنی نہ ہونا محال ہے۔ عقیدہ اللہ تعالیٰ کا علم و ارادہ، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، کوئی ایک چیز بھی۔ اگر کوئی سوچے گا بھی نہ کہ فلاں چیز اللہ کے علم سے باہر ہے، کافر ہو جائے گا۔ ہماری ایک ایک حرکت اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور ہمارا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے؟ ہماری ایک ایک حرکت اللہ کے رسول کے علم میں بھی ہے، اللہ کی عطا سے۔ اللہ تو خالق ہے نا، وہ تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ان کے جتنے بھی امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں، ان کی ایک ایک حرکت، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے تو جانے کائنات ملاحظہ فرماتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور پھر اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس بندے کے بارے میں۔ اگر کوئی ماڑا کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، تو آپ کے دل پہ ملال آتا ہے، پریشانی، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو بچا لے۔ سمجھ نا بات؟ تو وہ تبھی بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ ملاحظہ کر رہا ہو۔ دوسری ایک اور حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ میرا کوئی امتی لیٹے ہوئے کروٹ بھی بدلتا ہے تو وہ بھی میری آنکھوں سے اوجل، یہ عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ بندہ مانے تو قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کیا دیں گے؟ انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو گواہ کے لیے تو یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں نا، دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو، جانتا ہو، اور صرف کوئی تھوڑے ٹائم کے لیے نہیں، ہر وقت 24 گھنٹے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنی بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، بیک وقت ایک آن میں سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، اس سے کوئی انکار کرے گا بھئی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے انہیں یہ طاقت دی ہے۔ اللہ کے پاس یہ طاقت ذاتی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ طاقت عطائی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، موجود ہو یا معدوم ہو، ممکن ہو یا محال ہو، کلی ہو یا جزئی ہو، سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ چیزیں بدلتی ہیں لیکن اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں کی اس کو خبر ہے۔ کتنے وسواس آتے ہیں ہمارے دلوں میں، اللہ ان سے بھی باخبر ہے۔ اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ جو بزرگ گزرے ہیں نا، صوفیاء اور بڑے بڑے، ان کا تقویٰ یہ تھا کہ وہ ان کی سوچ بھی، وہ فرماتا سوچ بھی پاک ہونی چاہیے۔ ہمارا تو خیر میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ کے بارے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ ہماری سوچیں کیا ہیں؟ مطلب ہر لمحے بدلتی ہے جی سوچ۔ تو اپنی سوچوں کو کوشش کریں پاک رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے باطن کو پاک کر کے رکھ دے گا۔ جس بندے کی سوچ ہی خراب ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ سوچ کے بعد ہی تو اگلا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو کوشش فرمایا کریں کہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں،
انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بہت زیادہ ملیں گے بینیفٹ. اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں. عقیدہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ. اچھا یہ مشیت اور رضا میں کیا فرق ہے؟ کس سے پوچھوں؟ فیضان صاحب بتائیں جی. مشیت ہوتی ہے ایک ہوتی ہے رضا. اس میں کوئی فرق ہے کیا ہے جی؟ اگر پتہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پتہ چل جائے. ہاں جی, حافظ محمد بلال قیوم صاحب. ویسے آپ کا نام محمد بلال ہے صرف حسانی صاحب, تو میں نے قیوم بھی ساتھ لگا دیا. اللہ کا بہت پیارا نام ہے. ہاں جی ذرا دوبارہ میں نہیں سمجھ پایا. نہیں حکم تو اچھا چلو. ہاں جی محمد حسین صاحب, مشیت مرضی نہیں ہوتی؟ مشیت بھی مرضی ہوتی ہے بیٹا. ہاں جی جناب حامد رضا خان, کوئی فرق نہیں. اللہ اکبر اللہ جی. نہیں اس طرح کیسے ہو سکتا ہے بیٹا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کیا دونوں کو مکس کر دیا, اور دونوں مکس تھے تو دو لفظ کیوں بنے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ کوئی اور بندہ جناب, محمد حبیب الرحمان صاحب, محمد امان صاحب, محمد حسان صاحب, کوئی تو بولو. تو جی مشیت اور رضا میں فرق ہے. لوگوں کے اوپر فلسطین میں, کشمیر میں, غزہ میں ظلم ہو رہے ہیں, ان میں اللہ کی رضا ہے؟ کعبہ میں یا کسی جگہ بھی کوئی بدعقیدہ بندہ امام کھڑا ہے, اس میں اللہ کی رضا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ مشیت ہے. رضا وہ ہوتا ہے جس کام میں اللہ تعالیٰ راضی ہو, اور مشیت اسے کہتے ہیں کہ کام تو ہوگا لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کام نہیں ہونا ہے, کیونکہ وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. یہ فرق ہے. ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں جی؟ اچھا چلو, مشیت و ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے پہ ناراض ہوتا ہے. واہ. عقیدہ خدا تعالیٰ کی قدرت. اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے, کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں. محال تحت قدرت نہیں. محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار کرنا. محال ایسی چیز ہوتی ہے جو نہیں ہو سکتی, تو محال ہمارے لیے تو ہو سکتا ہے, اللہ کے لیے کوئی چیز محال نہیں. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ عقیدہ خیر و شر, کفر و ایمان, اطاعت و عصیاں اللہ ہی کی تقدیر و تخلیق سے ہے. یہاں دیکھو نا خیر و شر, یہاں بھی آپ کو یہ مشیت اور رضا نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے, جیسا ہم کرنے والے تھے ایسا اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا. تو شر جو والے کام جو ہم کرنے والے ہیں اس میں رضا ہے اس کی پھر وہ مشیت. عقیدہ حقیقیہ, عقیدہ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے, فرشتہ وغیرہ وسیلہ اور واسطہ ہے. ٹھیک ہے, فرشتے تو بس اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, لا رہے ہیں, باقی سارا سسٹم میرے مالک کا ہے. اسی لیے تو سیانے لوگ اسی سے رابطہ ٹائٹ کرتے ہیں. اللہ سے آپ رابطہ ذرا جوڑ دو نا صحیح والا. پھر دیکھو عقیدہ اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں. ہمارے اوپر واجبات بھی ہیں, فرائض بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ کے ذمہ کچھ واجب نہیں, نہ ثواب دینا نہ عذاب. یہی ہے نا, جس طرح کون کہہ رہا تھا اس دن کہ ایک بندے نے معافی مانگ لی کسی سے, تو بس اس کی معافی ہو گئی نا. میں نے کہا معافی کدھر ہو گئی؟ معافی ہوئی ہے بندے سے. اللہ کہے گا کہ تو نے میرے بندے کو ایسے کیوں کہا, پکڑ. خالق ہے وہ. ایک ہے بندے کا معاملہ,
حسین الدین نے کوئی میرے ساتھ زیادتی کی، میں نے ایسے کہا جاؤ جی محمد حسین الدین صاحب ہم نے آپ کو معاف کر دیا، ٹھیک، اللہ آپ کو معاف کرے یہ مجھے کہنا چاہیے، پھر اللہ جلدی معاف فرما۔ لیکن اللہ میرا پابند نہیں ہے، وہ پکڑ لے چھٹو ہاں جانما جی یا اللہ میں نے تو بھائی معافی مانگی تھی، تو وہ جو میرا بندہ تھا میرے بندے کو اس نے تو اپنی معافی دے دی نا، تو میرے بندے کو جو اس کے اوپر میرا حق تھا، یعنی میں نے اسے پیدا کیا، میری مخلوق تھی، بعد میں تمہارا کچھ بھی بنا نا، باپ بیٹا چاچا ماما بھائی، ہاں وہ تم نے جو کیا ہے وہ تو میں نہیں معاف کرتا، اور چاہے تو فوراً معاف کر دے۔ اسی طرح کوئی بھی جو سارے معاملات ہیں ان میں آپ یہ بات ذہن میں رکھا کریں، کسی کے ساتھ کوئی آپ خرابی کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر بار بار اللہ سے معافی، یا اللہ اس نے مجھے کہہ دیا دیکھ نا، اس کے پاس تھوڑا سا اختیار تھا، تجھے تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ دیکھیں نا، اگر والد صاحب کے موجودگی میں بچہ کسی کو معاف کر دے تو اسے ڈر ہوتا ہے بھی ابو یہ پوچھن کے بتاوی، تو میں نے کو پوچھے نہیں رہے میں معاف کر چھڑائی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خوش ہو جائیں، بیٹا ٹھیک ہے پوچھے بغیر معاف کر دیا، بہت اچھا کام کیا آپ نے، سمجھ رہے ہیں نا بات آپ؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہ اسی لیے تو بے نیاز ہے۔ اچھا جی، نہ عذاب کرنا، نہ وہ کام کرنا جو بندہ کے حق میں مفید ہو، اس لیے کہ وہ مالک الگ اطلاق ہے، مطلقاً مالک ہے۔ یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ مطلق، اکثر اس کو لوگ مطلق پڑھتے رہتے ہیں۔ اطلقا یطلقو اطلاقاً فہوا مطلقن وَأُطْلِقَ یطلق اطلاقاً فذاک مطلقن، مطلقن مفعول ہے اور مطلق فاعل ہے، یہ آگے جا کے پھر ہم یاد کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے، لیکن یہاں سے پورے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ وہ کام کرنا جو بندہ کے حق میں مفید ہو، اس لیے کہ وہ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے، حکم دے تو فضل، عذاب کرے تو عدل۔ ہاں اس کی یہ مہربانی ہے کہ وہی حکم دیتا ہے جو بندہ کر سکے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کی وسعت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا، یہ پکا یاد رکھیں۔ اگر کوئی بندہ کہے نا کہ سارے دو قسم واسطے بنے، یہ کفریہ کلمہ تو بندہ کر سکے، ضرور مسلمانوں کو اپنے فضل سے جنت دے گا اور کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا، اور اس کے وعدے وعید بدلتے نہیں، اس لیے عذاب و ثواب ضرور ہوگا۔ یہ ہمیں جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر لمحہ تیار رہنا ہے کہ ہم نے حساب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ عقیدہ خدا تعالیٰ کا استغنا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ غنی ہونا۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ عالم سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچتا، نہ کوئی پہنچا سکتا ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ یا غرض نہیں، دنیا کو پیدا کرنے میں نہ کوئی اس کا فائدہ اور نہ پیدا کرنے میں کوئی نقصان۔ اللہ تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا؟ عالم کو کیوں پیدا کیا؟ کتنے عالم ہو گئے؟ ہاں عالم بہت زیادہ ہیں، یہ کہاں سے پتہ چلا آپ کو؟ عالمین جمع ہے، تو جو یہ کہتے ہیں کہ دوئیں جہانیں رجی خلقت، تو اس سے مراد یہ آپ نے نہیں لینا ہے، انہوں نے غلط لکھا ہے، انہوں نے دو جہانوں کا ذکر کر دیا۔ یا ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دو جہانوں میں سردار آ گئے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح جہان میں جہان کتنے چھپے ہوئی ہیں، وہ ان کا یہ کہنا انکار نہیں ہوتا دوسرے جہانوں کا، تو ان کو آپ پکڑ نہ کیجیے گا۔ لیکن ایک جیسے میاں صاحب نے لکھا ہے 18,000 جو عالم آہا، تو 18 تو انہوں نے ایک فگر دے بھی دیا، تو کل کتنے ہیں یہ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی،
عالم کو کیوں پیدا کیا؟ اپنا فضل و عدل، قدرت و کمال ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت حکمتیں ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ ایک بات آپ نے پکی یاد رکھنی ہے، اللہ کے ہر کام میں ہزارہا حکمتیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ہمیں کتنی ملتی ہیں؟ کم و بیش تھوڑی سی، جتنی ہماری اوقات ہوتی ہے۔ اوقات سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جتنا ہمارا علم ہے وغیرہ وغیرہ، جتنے ہمارے اچھے لوگوں سے، بڑے لوگوں سے رابطے ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، وہ پتہ نہیں کتنی حکمتیں نکال دیں گے ایک ایک کام سے، ہمیں شاید ایک بھی نہ پتہ ہو۔ تو دنیا میں ہر ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب ٹھہرایا۔ آگ کو گرمی پہنچانے کا سبب، پانی کو سردی پہنچانے کا سبب بنایا، آنکھ کو دیکھنے کے لیے، کان کو سننے کے لیے بنایا۔ اگر وہ چاہے تو آگ سردی، پانی گرمی دے اور آنکھ سے سنے، کان سے دیکھے، وہ قادر جو ہے جی۔ خدا کی ہر عیب سے پاکی، خدا کے لیے ہر عیب و نقص محال ہے، جیسے جھوٹ، جہل، بھول، ظلم، بے حیائی وغیرہ۔ جہل جہالت کو کہتے ہیں۔ اچھا، تمام برائیاں خدا کے لیے محال ہیں، اور جو یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، تو گویا وہ مانتا ہے کہ خدا عیبی ہے، تو ہے لیکن اپنا عیب چھپائے رہتا ہے۔ پھر ایک جھوٹ ہی پر کیا ختم، سب برائیوں کا یہی حال ہو جائے گا کہ اس میں ہیں تو لیکن کرتا نہیں، جیسے ظلم، چوری، زنا، توالد، تناسل وغیرہ وغیرہ۔ عیوب کثیرہ عدیدہ، تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا۔ خدا کے لیے نقص و عیب کو ممکن جاننا، خدا کو عیبی ماننا ہے، بلکہ خدا ہی کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے عقیدے سے ہر آدمی کو بچائے رکھے۔ کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جو انہوں نے تفصیل کیا ہے نا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ سارے بولو معاذ اللہ۔ معاذ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ اور کون سا اس کا معنی لفظ ہے پتہ ہے؟ تین تو بول دیا نا ہم نے، العیاذ باللہ۔ اگر آپ اکٹھا بولنا چاہتے ہو تو نعوذ باللہ، اگر اکیلا بولنا چاہتے ہو تو اعوذ باللہ، اور وہ تو ہو گیا معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، بالکل صحیح۔ تو یہ اچھا جی، یہ اپنی وکیبلری ڈکشنری بڑھایا کرنا، نئے نئے لفظ سیکھا کرو۔ ایک استاذ کے لیے یہ ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب شاگرد کے سامنے پڑھا رہا ہو، بول رہا ہو، تو ایک لفظ بولے اور آگے سے شاگرد وہ بول دیں۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، شاگرد اکٹھے بولنا چاہ رہے ہوں، ایک وہ دوسرا بول کے بتایا ہوئے، یہ نہیں، یہ بھی ہے تو یہ ایسے نہیں آتا، یہ پھر مطالعے سے اور پڑھنے سے ہی آئے گا۔ اس سے بڑا اچھا اثر بھی پڑتا ہے پھر۔ تو آپ کے سامنے اگر کوئی اس قسم کی بات کرے تو آپ نے بولنا ہے کہ یہ بات درست، تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جان کر لکھ لیا۔ کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی، کسی کی قسمت میں برائی لکھی، اس لکھ دینے نے بندے کو مجبور نہیں کر دیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندہ کو مجبور کرنا پڑتا ہے مجبوراً، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی اس نے لکھ دیا۔ کسی آدمی کی قسمت میں برائی لکھی تو اس لیے کہ یہ آدمی برائی کرنے والا تھا، اگر یہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کی قسمت میں بھلائی ہی لکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ ابھی دیکھو نا، آپ اچھائی کر رہے ہو نا، تو آپ کرنے والے تھے، اس نے پہلے ہی لکھ دیا تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ ادھر لے آیا۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ آپ بھلائی کرنے والے تھے۔ اور دوسرا، اس دن میں نے کلاس میں کیا بتایا تھا حسین الدین؟ کیا نہیں یار؟ ہاں، سیف الرحمان۔ اس دن میں نے بتایا تھا بھی آپ کا ادھر آنا یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ کے والدین آپ کو حلال کھلا رہے ہیں۔ آپ رزق حلال کھا رہے ہو تبھی تو ادھر اس طرف آ گیا، نہیں تو حرام کھانے والے کو اللہ ادھر کبھی بھی آنے دیتا ہے؟ یہ بہت بڑی آپ کے لیے آنر کی بات ہے۔
اور آپ کے بزرگوں کے لیے، والدین کے لیے وغیرہ وغیرہ ہیں جی. چلو جی، تو اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا. مسئلہ تقدیر کے مسئلہ میں غور و بحث منع ہے. یہ اب آپ کے لیے آگے سبق کی بات. تقدیر کے معاملے میں آپ نے بہت زیادہ غور بھی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کے غور کرنے سے تقدیر بدلنے والی تو ہے نہیں. نمبر 2، اس میں بحث نہیں کرنی. صحابہ کو بھی منع کر دیا تھا کہ آپ نے اس میں بحث نہیں کرنی، کیونکہ اس سے ایمان جانے کا خطرہ ہے. بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں کہ اس کا ارادہ کچھ ہو ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اسی اختیار کی بنا پر نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے. اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں. آگے آؤ جی فکر دیں فٹافٹ، تھوڑا سا وہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر چھٹی کرتے ہیں. کون سا صفحہ تھا جی؟ بسم اللہ. یہ جی ہے صفحہ نمبر 63. یہ اردو میں بھی سیکھا کرو. اچھا، کہیں لکھنا پڑتا ہے تو پھر کہتے ہیں ادھر ادھر لکھ دیں جی، ہمیں اردو لکھنے نہیں آتی. صفحہ نمبر 63. یہ بہت ساری باتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، لیکن جب آپ طلب لے کے آتے ہو تو ان پڑھی ہوئی باتوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نئی باتیں عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا سا پی لے کہ بیماریوں کی شفا ہے. یہ اسی جگہ ممکن ہے جہاں لوٹے چھوٹے میں پانی ہو اور لوٹا بھی بالکل پاک صاف ہو. یہ جو استنجے والا لوٹا ہوتا ہے اس نال نہ کدھرے پھوٹ بھرنے لگ پائے ہو. ٹھیک ہے نا. تو پہلے مسجدوں میں آگے پیچھے وہ لوٹے مٹی والے ہوتے تھے، وہ بڑے زبردست استنجے خانے کے الگ ہوتے تھے، باہر الگ پڑے ہوتے تھے، تو اس سے لوگ پھر یہ مستفید ہوتے رہتے تھے. ابھی تو خیر لوٹوں چھوٹوں کا رواج گاؤں شاؤں میں کچھ تھوڑا بہت رہ گیا جہاں ٹوٹیاں نہیں پہنچی، نہیں تو زیادہ تر چلا گیا ہے. تے انج بھی نہیں ٹھیک کہ ٹوٹی کھول کے تھلو منہ لا کے ہاں. یہ ایک بس فضیلت حاصل کرنے کے لیے تھا. اگر کوئی وہ اس طرح آسمان کی طرف منہ کر کے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اور کلمہ شہادت اور سورہ انا انزلنا پڑھے. یہ کوشش کر لیا کرو، سارے ہر وضو کے ساتھ نہ پڑھ سکو، کم از کم دن میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو. ہاں، زیادہ پڑھ سکو تو بہت اچھا ہے، جتنا میٹھا پاس اتنا چنگا. اور بہتر ہے کہ ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ اور درود شریف پڑھے اور کلمہ شہادت بھی پڑھے. یہ وضو کا طریقہ جو اوپر بیان ہوا ہے، اس میں کچھ باتیں فرض ہیں جن کے چھوٹنے سے وضو نہ ہوگا، کچھ باتیں سنت ہیں جن کے قصداً چھوڑنے کی عادت قابل سزا، اور کچھ باتیں مستحب ہیں ان کے چھوٹنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے. حدیث شریف آپ نے سنی پڑھی ہوگی، بھئی جب بندہ وضو شروع کرتا ہے کسی سے بات نہیں کرتا تو 4 فرشتے آ کے ایک نورانی چادر لے کر پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. ایک بات کرتا ہے تو ایک کونا چھوڑ دیتا ہے، دوسری بات کرتا ہے تو دوسرا کونا چھوڑ دیتا ہے، تیسری بات کرتا ہے تو تیسرا کونا چھوڑ دیتا ہے، چوتھی بات کرتا ہے تو چوتھا کونا چھوڑ دیتا ہے. اب بتاؤ وہ نور والی چادر نیچے جائے گی کہ اوپر؟ ہاں، ویسے نیچے آنے چاہیے تھے نا، لیکن وہ اوپر چلی جاتی ہے. بھائی تو اس قابل ہی نہیں کہ تیرے تے اللہ نے نور نی چادر پایا. تو کوشش کیا کرو، بات نہ کیا کرو. ٹھیک ہو گیا جناب؟ فرائض وضو. وضو میں 4 باتیں فرض ہیں. منہ کا دھونا یعنی ماتھے کی جڑ، جہاں سے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک، منہ کی کھال کے ہر حصہ پر ایک بار پانی بہنا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ کا ایک بار دھلنا، چوتھائی سر کا مسح یعنی چوتھائی سر پر بھیگے ہاتھ کا پھرنا یا کسی صورت سے کم از کم اتنی جگہ کا تر ہو جانا، دونوں پاؤں کا گٹوں سمیت ایک بار دھلنا. یہ 4 باتیں وضو میں فرض ہیں. قرآن مجید میں آیا ہوا ہے، پڑھو جی پھٹ پھٹ پڑھو. فاغسلوا وجوہکم، پڑھنا گے میں پڑھ سکیں اس وقت میں سارا پڑھا دینا. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ 4 فرض قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یاد کر لیں آپ، قرآن پاک کی آیت اس بہانے یاد ہو جائے گی. اچھا جناب،
ہاتھ پہلے دھوتے ہیں؟ اس طرح ہوتا ہے نا بیٹا کہ آپ پہلے ہاتھ کو سمجھو گے. قرآن میں ہاتھ کون سے ہیں؟ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. قرآن کی روح سے ہاتھ یہاں تک ہے. یہ ہمارا ہاتھ ہم نے بنایا ہوا ہے. ہاتھ جب بھی ہاتھ ہوگا نا 10 ہاتھ، تو 10 ہاتھ سے مراد یہاں تک ہے. یہ ہاتھ جو ہے یہ پورا ہاتھ نہیں ہے. قرآن کی جو روح ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو یہ جو ہے یہ سنت ہو جائے گا. یہ سنت ہے یہاں تک بنا. تو فرض یہ تبھی پورا ہوگا جب آپ یہاں تک بنیں گے. یعنی جیسے ایتھے دولے پانی لگسی نا تو یہ تو سن فرض ادا ہو. ٹھیک ہو گیا جی. لہذا وضو میں 4 چیزیں جو قرآن پاک میں فرض ہیں، ان کے ساتھ جو سنتیں ہیں ان کو آپ نے اگنور نہیں کرنا. سنت کن کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسے آپ بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے. باقی ساری چیزیں انشاءاللہ آپ پریکٹیکل کرتے ہیں، اور کبھی ایک دن ہم ضرور کریں گے تاکہ کوئی کسی کے پاس یہ نہ رہے کہ اتمام حجت کے لیے. وہ صرف اتمام حجت کے لیے ہوگا کہ ہم کو پورا پریکٹیکل وضو کرایا گیا. ٹھیک ہے، اتمام حجت اس کو کہتے ہیں. بھئی ایک دفعہ ایک کام کو اچھے طریقے سے پورا کر دینا. آگے جی، ان کے سوا جو کچھ طریقہ وضو میں بیان کی گئی وہ سب یا سنت یا مستحب ہیں. وضو کی سنتیں اور مستحبات بہت ہیں. جو ان سب کو جاننا چاہے وہ بار شریعت اور فتاوی رضویہ وغیرہ مطبوعات دیکھ. بار شریعت کس نے لکھی ہے؟ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور یہ بار شریعت کی یہ بھی ایک فضیلت حاصل ہے کہ مولانا امجد علی اعظمی صاحب لکھتے تھے اور پہلے سے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے خود پڑھے تھے. سمجھ گئے بات؟ انہیں یہ اس کتاب کو یہ بھی شرف حاصل ہے. تو کٹھے جو ہے. اچھا جی، مسئلہ کسی عضو کے دھل جانے کا یہ مطلب ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے. چوپڑنا نہیں، بہہ جائے. بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے سے یا 1 آدھ بوند بہہ جانے سے دھونا نہیں ہوتا. اس طرح دھونے سے ہمارے تو یہ جب سے ٹوٹیاں آئی ہیں نا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا. کھول کے بہ رہے ہیں. اور سنا عمران خان جتا کہ نہیں؟ اور یہ ہنسنے والی بات نہیں بیٹا. تو مطلب یہ ہمارے یہ ٹرینڈ بن گیا ہے. ٹوٹی کھلی پئی، پانی بہنا پیا. اور اسی طرح گھر میں، اسی طرح واش روم میں آپ جب نہانے کے لیے جاتے ہیں تو 3 لوٹوں سے بندہ نہا سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں کتنے ہی لوٹے بچارے جا رہا. تو یہ بہت ہے. یہ مسئلہ آج کل میرے خیال میں اس کو بہت زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ زمین میں پانی بہت کم ہو رہا ہے. اور ہر بندے نے چونکہ بور اپنا کروا لیا ہے، وہ کہتا ہے کہڑا کوئی ایسا پوچھنے والا بل آسی بل دینا میں کھا گئی ہے بل دینا میں. سوال جواب کس دینا؟ تو بھی میں. ہاں یہ اگر یاد ہو جائے نا جواب دینا میں، تو پھر ہو سکنا بھائی کوئی موئنہ کو تبن گنسی تھوڑا پانی بیٹھو ٹھیک کرنے اور ظالمہ. تو مسجد کے بارے میں تو اس دن میں نے واضح کر دیا تھا آپ کو کہ مسجد میں عام بندوں کو لیے وضو کرنا بھی درست نہیں. مسافر یا جو مسجد میں موجود تھا اس کا وضو جاتا رہا یا وہ تازہ بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اختیار ہے. اچھا جناب آگے چلو. اسی طرح دھونے سے وضو یا غسل نہیں ہوتا. مثلا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اونٹ. یہ کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. ہونٹ ہوسی، ہونٹ، ناخن، آنکھ کے اوپر نیچے کی کھال اور بال، پلک، برونی زیوروں کے نیچے کی کھال، حتیٰ کہ کیل، نٹ کا سوراخ، داڑھی، مونچھ کے بالوں کے نیچے کی کھال کی کوئی جگہ یا ان چاروں عضو
کہ کوئی جگہ بال کی نوک کے برابر بھی اگر دھلنے سے رہ گئی تو وضو نہ ہوگا. مثلا وضو نہ ہو تو نماز اور سجدہ تلاوت اور قرآن شریف چھونے کے لیے وضو فرض ہے اور طواف کے لیے واجب ہے. وضو کے مکروہات یعنی وہ باتیں، طواف جو ہے، یہ طواف کون سا ہے؟ کعبہ شریف کا طواف نہیں ہوتا جو، وہ اس کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اگر آپ طواف کر رہے ہیں 7 چکروں میں، اگر تیسرے چکر میں وضو ٹوٹ گیا تو اب واپس آ کے پورا پھر شروع سے کرنے ہیں طواف. ٹھیک ہو گیا جی. اور اگر چوتھے سے اوپر چلا گیا تھا کام تو پھر آپ ادھر سے بھی آگے کنٹینیو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن بے وضو کر نہیں سکتے. جیسے وضو ٹوٹے گا وہ تو جان کر دو. نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، مسجد کے اندر وضو کرنا، یہ مکروہ ہے. یہ سارے مکروہات وضو شروع ہو گئے ہیں. آپ نے بہت غور سے سن رہے ہو نا. وہ باتیں جو وضو میں نہیں ہونی چاہیے، عورت کے غسل یا وضو کے بچے پانی سے وضو کرنا ایک صورت میں جائز ہو جاتا ہے، وہ پھر آگے تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، نجس جگہ سے کیا مراد ہے؟ تھلے گندی جاگ اتنے تو سمان کے تھے، کسی ڈیرے تھے، کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ گئے آپ. مسجد کے اندر وضو کرنا. اب یہ آپ کہیں گے کہ یہ تو مسجد کے اندر ہی ہے. مسجد اس کو کہتے ہیں جہاں جائے نماز ہو، سجدے والی جگہ. جہاں مسجد کا قانون کہاں چلے گا؟ یہ جہاں صف بچھا کے ہم نماز پڑھتے ہیں. محراب مسجد سے باہر ہوتا ہے. یہ جو دروازے ہوتے ہیں ان کی جو درمیان جگہ ہوتی ہے، یہ مسجد میں داخل نہیں ہوتے. اسی لیے جمعے والے دن ہم دروازے میں اذان دلواتے ہیں اور ویسے محراب میں. اب تو یہ بھی نئے مولوی آ گئے ہیں، دے دو ہو گئے نہیں سارے آپ تک کا پورے پاکستان ہے. جی مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا پورے پاکستان میں پھر ہوں، ادھر تو سارے مسجد میں دلواتے ہیں اور آپ جناب ادھر دلواتے ہیں. میں کہ یار پورے پاکستان کیوں تو پھر رہا بے وقوف انسان. ایک ہی جگہ بہ کے کہتے علم پڑھ کے نہیں آتا پتہ چلا جائے. تو کہتا ہے او ہو جواب آپ نے ایسا دیا میں بول ہی نہیں سکتا. میں نے کہا آپ پوری دنیا پہ پھرو نا، آپ کو یہ چیز نظر نہ آئے تو حجت ہی نہیں ہے. آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ پھر ایسا جو الزامی جواب ہوتا ہے ذرا جلدی سمجھ آ جاتا. سمجھ گئے نا آپ؟ اچھا جی. وضو کے پانی کے قطرے وضو کے برتن میں ٹپکانا، قبلہ کی طرف کلی کا پانی یا ناگ یا خخار یا تھوک ڈالنا. میں الحمدللہ رب العالمین کافی عرصے سے، کافی سالوں سے اس بات پہ ہوں عامل کہ قبلے کی طرف مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی تھوک کا ہو. ایک دن میں ادھر مطلب بالکل بے خیالی میں جا رہا تھا غالباً بائک پہ، تو اس طرح کرنے لگا. پھر مجھے یاد آیا، پھر میں اسی طرح کی. یہ عمل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا جی. بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، زیادہ پانی خرچ کرنا، اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنتیں ادا نہ ہوں. ایک ہاتھ سے منہ دھونا جو ہے جو ٹھیک ٹھاک ہے، یہ ہاتھ ٹھیک ٹھاک ہے تو ایک سے ہی لے کے اس طرح مارتے رہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اور ایک یہ طریقہ ہے، یہ دیکھو اس طرح نا پاؤں نیچے ہوتا ہے، اوپر سے ٹوٹی نہ ہاتھ رکھے نا جو کرنے میں. اس سے کیا ہوتا ہے بلال صاحب؟ مستعمل ہو جاتا ہے، اور مستعمل پانی پاک نہیں ہوتا. تو پاک تو ہوتا ہے، پاک کرتا نہیں ہے. تو یہ پھر آپ کسی کو دیکھو تو اس کے ساتھ بھلا کر لیا کرو کہ حضرت یہ آپ ڈائریکٹ پانی جانے دیں اور دو ہاتھ نانا چموٹو ونجو، صرف کھبے نال رگڑو، کئی دونوں ہاتھ رگڑو، ایک بائیں ہاتھ سے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. منہ پر پانی مارنا، یہ جس طرح زور سے مارتے ہیں. وضو کے قطروں کو کپڑے یا مسجد میں ٹپکنا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اس طرح کر ہے تیری خیر ہوئے. وضو کی کسی سنت کو چھوڑ دینا یہ بھی مکروہ ہے. نواقض وضو یعنی وضو توڑنے والی چیز، پخانہ، پیشاب، پیچھے سے ہوا کا نکلنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی شرمگاہ سے بھی ہوا نکلتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہو گیا جی. ودی مزی منی، ودی مزی منی، یہ جو نوجوان بالکل ینگ لڑکے ہو، یہ بڑے کو چھوٹا چھوٹا پتہ ہو سی، یہ تینوں چیزیں مختلف ہیں. منی کہتے ہیں ایسا گاڑا پانی جو شہوت سے نکلے، شرمگاہ سے کود کے نکلے. اگر کسی نے وزن اٹھایا اپنی کمر پہ اور اس کی منی نکل گئی تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا بلکہ صرف وضو لازم آئے گا. لیکن اگر کسی شہوت سے منی نکلنے کی وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں. میاں بیوی آپس میں ملے، انہوں نے صحبت کی، نکل گئی. کسی نے احتلام کسی کو ہو گیا، برا خواب دیکھا اور اس نے احتلام ہو گیا.
یا کسی نے مشت زنی کی، اللہ معاف فرمائے، مشت زنی یہ کہ آج کی بلا نہیں ہے، حضرت عثمان غنی جمعے کے خطبے میں کے درمیان میں کہتے ہوتے تھے اوے لوگوں یہ نہ کیا کرو ظالموں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کسی نے مردے سے جا کے بدفعلی کی، جب تک منی نہیں نکلے گی تو اس پہ غسل فرض نہیں ہوگا۔ کسی نے جانور سے کی، ہاں کسی جانور من چمٹا، ایسے حیوان بھی ہیں ہوتے جاہل لوگ ہوتے ہیں بیچارے اور ان کو پتہ ہوتا نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت نے ایک چیز کی اجازت دی ہے کہ ایک ایسا جوان جس کی شادی نہیں ہوئی اور اس نے اس کے اوپر شہوت غالب آ گئی ہے، تو ایک ایسا طریقہ ہے آگے جا کے پھر بتا دوں گا کہ وہ اس طرح کر کے اپنی منی نکال سکتا ہے، اس میں گناہ بھی نہیں ہے، پکڑ بھی نہیں ہے اور سارا سلسلہ ہے۔ لیکن آج کل چونکہ ایک تو سوشل میڈیا کا دور ہے، پھر دوسرا یہ ہوتا ہے سب سے بڑی بدبختی جس کو کہتا ہوں میں، ابھی آپ کے بارے میں تو میں کچھ نہیں پتا مجھے، کیونکہ میں نے آپ سے کبھی اس بارے میں ڈسکس ہی نہیں کیا، پہلا دفعہ یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے والدین نے بتایا کہ نہیں بتایا۔ ہمارے والدین اتنے شرم و حیا کے پیکر ہیں، باقی ساری باتیں بتائیں گے، یہ نہیں بتائیں گے، اتنے شرم و حیا کے پیکر ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ محمد حسین الدین صاحب بالغ ہویا، راتی ستا پہ ایسا اعتلام ہو گیا، اس ونج کے تے کس نال گل کی تھی؟ قاری صاحب نال؟ قاری صاحب نال نہیں، ابو جی نال نہیں، پیو تو مار سی، امی نال نہیں۔ کون پیچھے بچ گیا؟ ایج فیلو، کلاس فیلو، اونلی 2 بندے رہ گئے اس کو چوائس، کلاس فیلو سے کرے گا یا ایج فیلو سے کرے گا، برائی شروع، کیونکہ ان کا پردہ کھل گیا۔ یہ کہے گا میرے ساتھ اس طرح ہوا، اس کے ساتھ اگر نہیں ہوا تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا میرے نال کیوں نہیں گیا، اگر ہوا ہے تو وہ بتائے گا کچھ دن پہلے میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ برائی شروع ہو گئی کہ نہیں جی؟ یا زنا شروع ہو جائے گا یا مشت زنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ بندہ جس ٹائم کسی چیز کی جستجو میں لگ جائے کہ یہ کام کیوں ہوتا ہے تو اس وقت برائی شروع ہوتی ہے۔ اگر والد صاحب بتا دیں، والدہ صاحبہ بتا دیں اپنے بچوں کو، میں نے یہ خود ٹرائی کیا، 13 سال سے جتنے بھی بچے زیادہ اوپر ہوتے ہیں میں ان کو اکٹھا کر کے یہ بتا دیتا ہوں کہ بیٹا آپ کے ساتھ کسی وقت بھی یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے، آئے تو سب سے پہلے آپ نے اٹھ کے نہا لینا ہے، کپڑے بدل لینے ہیں اور آپ پاک صاف ہو جاؤ گے۔ خود میں آپ کے کتنے نوجوانوں کو میں نے یہ سبق دیا اور الحمدللہ پھر انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ ایک ہمارا ادھر بچہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھائی تھا، وہ اس کلاس میں شامل تھا اتفاق سے، سردیاں تھیں، اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا، جوان ہو گیا، صبح اٹھ کے سویرے حکم جو ہے پہ ابھی نہانا، امی کہتی ہیں تو سویرے اٹھ کے کیوں نہانے لگ پا؟ اب اس بیچاری کو کیا پتا، تو وہ آیا میرے پاس کہتا ہے کہ مسئلہ بڑا خراب ہو گیا۔ کیا ہو گیا پتر؟ کہ وہ میں نہ اٹھ کے نہایا ہوں تو امی نے مجھے بہت ٹھنڈے پانی نہ تو نہانا پہ بیمار ہو سیں فلاں ٹھکان، میں نے کہا اوہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے بیٹا؟ کہتا ہے اچھا یہ مسئلہ کوئی نہیں۔ میں نے کہا اب جب یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہو، آپ نے اسی طرح نہانا ہے اور کپڑے اویلیبل ہوں تو دوسرے پہن لینے، نہیں تو انہیں دھو کے اچھے طریقے سے جہاں کچھ چیز لگی ہوئی ہے اسے دھو لینا ہے تو پاک ہو جائیں گے، وہ پہن لینے۔ تو امی تو پھر بھی کہے گی، ڈانٹے گی، تو آپ نے صرف اتنا جملہ بولنا، امی جی میرے اوپر غسل فرض تھا۔ ایسے ہی کیا اس نے، اور جناب وہ جب اس نے یہ کہا نا امی جی میرے اوپر غسل فرض تھا، اس نے کہا ہے اتنا دسا کسے؟ کاری صاحب دسا اور کہتے تھا، سپیشل وہ خاتون میرے پاس آئی تھی اسی وقت، نے کہا جی ہم تو جانور پال رہے تھے، آپ کے کیسے میں شکریہ ادا کروں کہ ہم پاکی پلیتی کے مسئلے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جتنی بھی برائی بڑھ رہی ہے نا وہ اس وجہ سے کہ ہم انہیں بتاتے نہیں ہیں، بھائی احتلام ہو جائے نو پرابلم، اس سے صحت بنتی ہے، اور دوسرا کوئی بھی آپ غیر فطری طریقہ استعمال کریں گے تو تباہ ہو جائیں گے آپ۔ اب اس میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس پہ میں بحث کرتا آگے جناب۔ تو منی تو ہو گئی یہ والی، مزی کہتے ہیں مزے سے ہوتی ہے جب میاں بیوی آپس میں کوئی بوسو کنار کریں، بوسو کنار کہتے ہیں کس کرنے کو، انگریزی پرنسپل سمجھنا، کس کر دی، کوئی اپنی بیوی کو کسی نے حق کر لیا، یا اس کے علاوہ کوئی بھی اگر کوئی بندہ کسی اگر مطلب غیر کے ساتھ کرتا ہے تو آف کورس گناہ ہے، لیکن مزہ تو اس سے باہر صورت آئے گا نا۔
اس مزے کے بعد شرمگاہ میں ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے مرد کی. خاتون کا تو سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی, لیکن دونوں کا ایک اس کے نتیجے میں ایک پانی نکلتا ہے, لیس دار پانی, جس سے مرد کا نکلے تو اسے مزی کہتے ہیں, عورت کا نکلے تو اسے قضی کہتے ہیں. کیا؟ کاف زواد یا. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ اس سے صرف کیا لازم آتا ہے جی؟ حسن ملک صاحب وضو نانا تو نہیں رہنا, یہ جو نانا نہیں رہ سکتے, سمجھ گیا جی؟ کیا لازم آتا ہے بولو نا؟ وضو. حضرت مولا علی شیر خدا کو یہ معاملہ بہت ہوتا تھا, تو انہوں نے پھر ایک صحابی رسول سے کہا بھائی میں چونکہ میرے گھر میں حضور کی صاحبزادی ہیں تو مجھے شرم آتی ہے, میں آپ سے کیسے مسئلہ پوچھوں گی وجہ کے. تو یعنی شرم حیا کے مسئلے کو پوچھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک ہے آپ خود پوچھو, ایک کسی سے پوچھوا لو. ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ ایک بندہ ہے وہ بہت اسے یہ سلسلہ ہوتا ہے, طاقتور ہے اور اس کے اندر یہ شہوت زیادہ ہے, تو شہوت زیادہ ہوگی تبھی مزید پیدا ہوتی ہے, تو کیا آپ فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بس وضو کر لیا کرو اور اس جگہ کو دھو لیا کرو. یہ تو ہو گئی کیا جی؟ مزی اور منی دونوں کلیئر ہو گئے آپ کے. قضی ہو گئی عورت کی. اب پیچھے کیا رہ گئی؟ ودی. پیشاب کے بعد بعض اوقات کچھ لیسدار پانی کسی بھی لڑکے لڑکی کو وہ آتا ہے. بعض اوقات اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ کمزور ہوتا ہے, نفس کمزور ہو جاتا ہے غلط کام کر کے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے اور وہ گرم چیزیں بھی اوپر سے کھاتا ہے, یہ جو سموسے پکوڑے ہو گئے, یہ جو پاپڑ پوپڑ, ہاں, تو اس سے بھی یہ بہت زیادہ خراب پیدا ہوتی ہے. یا یہ شیور کا گوشت ہو گیا, یا یہ جو آپ کھاتے ہوئے پیزے میزے, ہاں, یہ گند ہونا سارا, تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے. تو جتنی گرم چیز کھاؤ گے اتنا زیادہ پانی پیو گے, جتنا زیادہ پانی پیو گے اتنا لیکوڈ بنے گا, جتنا لیکوڈ بنے گا یا وہ پیشاب بنے گا, یا وہ مزی بنے گی, یا منی بنے گی, یا بدی بنے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اگر کسی کو پیشاب کے بعد کچھ قطرے آتے ہوں تو اسے علاج کرنا چاہیے. پہلا علاج یہ, بہترین علاج یہ ہے کہ وہ گرم چیزیں چھوڑ دیں, نہیں تو یہ اندر سے ایسے اس کو کھا جاتی ہے انسان کو, جس طرح باہر سے ایک لکڑی کا پلر کھڑا ہوتا ہے نا, اندر سے دیمک کھا جاتی ہے اور باہر سے سمجھ لاتا ہے کہ بہت ماشاءاللہ مضبوط ہے. وہ تو پتہ تھا جب کوئی آ کے اس کو سٹ لگتی ہے تو پھڑم پورا نیچے گر جاتا. ہاں, تو یہ اس طرح ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں بیٹا, یہ سیکھنے والی باتیں ہیں. ان کو ہر بات کو میں نے شغل میں نہیں لے لیتا. اچھا جی, اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے, ودی سے بھی وضو ہی لازم آتا ہے, نہانا نہیں ہے. اب یہاں ایک بات, ایک مرزے میں ایک بزرگ تھے, تو میں نے یہ مسئلہ بتایا کہ بھائی ہوا خارج ہو جائے, آواز والی ہو یا بے آواز ہو, تو اس سے صرف وضو کرنا ہوتا ہے. اس وقت اسی طرح استنجے کر کے ترٹ گئے ایک وقتوں. تو ہوا خارج ہونے سے استنجے کی ضرورت نہیں ہوتی. استنجا کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ اگر کوئی غلاظت لگ جائے چھوٹے پیشاب یا بڑے پیشاب سے تو اسے صاف کر لیا. تو ہوا خارج ہونے سے اس طرح کا نہیں ہوتا. اس میں اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ شرم کے مارے نہیں بتاتے. ہاں, میں اس معاملے میں بالکل بھی شرم نہیں کرتا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ کچھ عورتیں آتی تھیں, وہ مسئلے پوچھتی تھیں, آپ فرماتے تھے یہ اس قبیلے کی عورتوں پہ مجھے فخر ہے جو اپنے شرم کے مسئلے بے شرم ہو کے پوچھ کے اپنی آخرت سنوار دیتی ہے. ٹھیک ہے, ادھر ہمارا ماحول پتہ ہے کیا ہے؟ اتنے منافق لوگ ہیں. ممبر پہ بیٹھ کے میں یہ بات بتاؤں گا نا, دو طریقے سے پیغام جائے گا. میں کہتا ہوں دونوں طریقے سے میرا پیغام تو آگے چلا جائے گا. یا وہ پتہ کیا کہیں توقنا ممبر پہ بیٹھ کے کیجیے گلا کرنے, پہلا یہ وہ ڈنگ مارتے ہیں, اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یار ساری زندگی نہیں پتہ لگا ہے, آج قاری صاحب جمعے کی گل دس چھوڑیا. جس سے بھی بات کریں گے نا دو صورتوں میں کریں گے. میں کہتا ہوں دونوں صورتوں میں کرو, جو مرضی کرو, جو اچھا ہے تو وہ تو یہی کرے گا نا, یار بڑا ایک مسئلہ آج پتہ چل گیا, تو اگلا پوچھے گا نا کیڑا مسئلہ مانگی دس, تو پیغام ہمارا پہنچ گیا آگے. اور اگر کہے گا نا یار تک نا ممبر بہ کے جی گلا کہ جیاں پیغام پہنچ گیا نا آگے. تو آپ اس چیز کی فکر نہ کیا کرو. اگر آپ اللہ رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہو, اگر آپ چسکی کھسکی لینے کے لیے یا اس طرح کر رہے ہو تو پھر تو آف کورس یہ بہت بری بات ہے نا, یہی والی بات. ہم ادھر ابھی کلاس میں بیٹھ کے سیکھنے کے لیے ہے نا. اب یہ جو بچے سیکھ گئے ہیں انہیں ساری زندگی ودی نہ پتہ ہی نہ لگے, مزی کزی نہ پتہ ہی نہ چلے. یہ تو جانوروں والی زندگی ہوئی. پھر تو جب تک کسی بندے کی کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا
تو بندہ کبھی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا. یہ یاد رکھیں میرے شہزادوں, میرے بہت ہی پیارے شہزادوں, آپ اتنے اچھے شہزادے ہو کہ آپ جب نکلتے ہو تو آپ کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر رکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی کبھی اس کا مزہ لیا کرو. اتنے ایسے سونے ہو گئے ہیں حضور نے صدقے نہ کہ فرشتے جڑے گناہ تو معصومن اسا گناہگاراں نے تھلے پیراں نے تھلے پر رکھنے. کیوں بھائی دین حاصل کرنے جانا. خون کا نکلنا, پیپ زرد پانی کا نکل کر بہنا, کسی دانے کے اندر پیپ ہو جب تک وہ بہے نہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا جی. کھانے یا پانی یا پت یا جمے خون, پتلے خون کی تھوڑی سی کہہ بھی وضو توڑ دے گی. خون کی منہ بھر کے جنون یعنی مجنون ہو گیا کوئی, اچانک غشی طاری ہو گئی کسی کے اوپر, بے ہوش ہو گیا, یہ ساری چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں. اتنا نشہ کے چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں, جیسا نہیں ہے کہیں کہ ویلا سے پھر آئے پاؤڈری شوڈری بیچارے بچے, ہاں وہ زیادہ پی لیتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کرتے ہیں, یہ وضو کو توڑ دیتا ہے. یہ ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں. اگر آپ ایک چرسی کو, ایک پاؤڈری کو, ایک بھنگی کو بچائیں گے تو آپ کو پتا ہے کتنا اجر ہوگا؟ آپ کو نہیں پتا. ہم پتہ کیا کہتے ہیں, گزریں گے, انہیں دیکھیں گے, ان پہ ہنسیں گے اور آگے دفع ہو جائیں گے. میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا, سچی اپنی بات کر سکتا ہوں. میں آپ کی کیا کروں گا کہ کسی نے کہا یار اس بندے کو میں اپنے کسٹڈی میں لیتا ہوں اور میں اسے نشہ چھڑواؤں گا اور میں اسے اپنے بچوں کی طرح بہترین انسان بناؤں. نہیں دیکھا, خدا کی قسم نہیں دیکھا. مجھے اتنا وہ ہوتا ہے بھائی, ارے ہم کس طرف جا رہے ہیں. حالت ہماری یہ ہے کہ ہم ان کو دیکھے الٹا الٹنا جہاز, بدبختی ہے نا. وہ جو ہمارا ہو کوئی تو پھر وہ جہاز نہیں ہوگا. اس طرح نہیں مناسب. اور جو ان کو لگاتے ہیں ان ذلیلوں کو تو جو ہوگا اللہ ہی انہیں پوچھے گا. بس اتنا نشہ کے چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں, علاوہ نماز جنازہ کے کسی نماز میں کہہ کا لگا, یہ بھی. اور نیند بھی وضو توڑ دیتی ہے. کس صورت میں؟ جب بندہ کسی چیز سے ٹیک لگا کے یا لمبا بالکل پڑ جائے, اگر بیٹھے بیٹھے سو جائے تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. مباشرت فحشہ یعنی مرد اپنے آلہ کو تندی کی حالت میں, تندی یعنی سختی میں, عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے, یا عورت آپس میں ملائیں اور کپڑا وغیرہ بیچ میں نہ ہو, ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک بات یہ, چونکہ آپ سارے آج کے بچے کل کے پیو بنیں گے انشاءاللہ تعالی, تو ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں ملیں, صرف شرمگاہ میں داخل ہو جائے تب بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھ لیجیے گا. یہ مجھ سے ایک نوجوان نے پوچھا تھا اور اس کو میں نے بڑی داد دی تھی. اس نے کہا قاری صاحب جی ہم کبھی کبھی اس طرح کہتے ہیں بھائی نہانا نہ پیسی تھی, چلو تھوڑا جا مزہ بھی چاہ کرنے ہیں تو اس طرح کر لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں پتر ان مزے ہمیں نہیں مل رہے, اسے نہانا پیسی. ہاں کہتا ہے اتنا وہ مجھ سے راضی ہوا. کہتا ہے قاری صاحب واہ واہ, ایک تو آپ مسئلہ بتاتے ہیں نا تو مزہ آ جاتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ ابھی میں زندگی میں ایسے کبھی بھی نہیں کروں گا. میں 2-3 دفعہ ایسے کر چکا ہوں, اس کے بعد کھاتا پیتا رہا ہوں, نمازیں پڑھتا رہا. تو یہ یعنی منی نہیں بھی نکلی تو یہ ہو جائے گا. آگے جناب 2 جگہ نہیں ہوگا. ایک کون سی بتائیں؟ جانور کے ساتھ, مردے کے ساتھ, یا چھوٹے نابالغ بچے کے ساتھ. اگر کوئی کسی نے یہ منہ کالا کیا تو اس کی جب تک وہ نہیں ہوگا, فارغ نہیں ہوگا, منی نہیں نکلے گی, تب تک اس پہ غسل فرض نہیں ہوگا, ادھر ہو جائے گا. اگے جناب ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مثلا دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی یا کیچڑ بہتا ہے, کیچڑ گگیاں جیسے پنجابی جاخنے ہیں, ہاں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ نجس بھی ہے. جس جگہ لگ جائے اس کا پاک کرنا ضروری ہے. مسئلہ نماز میں اتنی آواز سے ہنسنا کہ خود اس نے سنا, پاس والوں نے نہ سنا تو وضو ٹوٹا, البتہ نماز ٹوٹی. وضو نہ ٹوٹا, البتہ نماز ٹوٹ گئی. یعنی اگر اتنی آواز نکل گئی کہ سن دیا دوسروں نے بھی تو وضو بھی جاتا رہا. تو ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, اور پھر جب میں سلام پھیرتا ہوں تو ایسے شریف بن کے بیٹھے ہیں, جو شریف جمع ہی کوئی نہیں, اور وہ نماز بھی پوری ان کی ہو جاتی ہے. جیسے کسی پٹھان سے کسی نے پوچھا, مسئلہ بتایا کہ بے وضو نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا اگلا مسئلہ بیان کرو جی, ہم نے پڑھا ہے, دیکھا ہے, ہو گیا. بے وضو نماز ہم نے پڑھ کے دیکھی ہے, ہو گئی ہے.
ان کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس صرف پڑھنی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اگے جی، اگر مسکرایا یعنی دانت نکلے اور آواز بالکل نہ نکلی تو اس سے وضو نہ جائے گا، نہ نماز ٹوٹے گی۔ مسئلہ، جو رطوبت آدمی کے بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں، جیسے وہ خون جو بہہ کر نہ نکلے، ہاں، یا تھوڑی کہ جو منہ بھرنا ہو، یعنی وہ پاک ہے۔ مسئلہ، رال، تھوک، پسینہ، میل پاک ہیں۔ رال ہو گئی جنہیں فلانے کی راڑا وگنی رانی آتا تو سکتے میں، تھوک تو تھوک ہو گیا، پسینہ خود آپ سمجھتے ہیں، میل آپ خود سمجھتے ہیں۔ یہ چیزیں اگر بدن یا کپڑے میں لگی ہوں تو نماز ہو جائے گی، لیکن صاف کر لینا اچھا ہے۔ مسئلہ، جو آنسو رونے میں نکلتے ہیں نہ ان سے وضو ٹوٹے نہ وہ نجس، مثلاً گھٹنا یا سطر کھلنے سے، اپنا دوسرے کا سطر دیکھنے سے یا چھونے سے وضو نہیں جاتا۔ یہ ہماری ماں بہنوں میں زیادہ مشہور ہوتا ہے، او تک گوڈن نگا تھی گئی، وضو ٹوٹ گئی۔ بیسیکلی وہ اتنے زبردست لوگ تھے، میں قسم خدا کی کبھی کوئی سوچتا ہوں بھائی کیسے، حالانکہ انہوں نے علم نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے نا انہوں نے لمٹ بتا دی، یہ تو گوڈن ننگا ہو گیا تو بس وضو ٹوٹ گیا، اس درد نال گوڈیاں ننگا نہیں کرنی ہے، اسن دیاں بہنا۔ تو اب تو خیر آپ میرے سے زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہو۔ اگے جناب، دوسرے کے سطر کو دیکھنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ مثلا دودھ پیتے بچے نے کہا کہ اگر منہ بھر ہے تو نجس ہے، درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا، لیکن اگر یہ دودھ میدا سے نہیں آیا بلکہ سینہ تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔ یہ جو بچہ ہے جڑے ہو، یہ تسی مسئلے پر غور کرو۔ وضو کے بیچ میں وضو ٹوٹ گیا، پھر وضو کی کرے، حتیٰ کہ اگر چلو میں پانی لیا پھر ہوا نکلی یا پانی بیکار ہو گیا، یہ پانی بیکار ہو گیا، اس سے کوئی عضو نہ دھوئے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کی ہوا چلتی ہی رہتی ہے، جس کا خون چلتا ہی رہتا ہے، جس سے کوئی زخم سے پیپ نکلتی رہتی ہے، تو وہ ہو گیا شرعی معذور۔ کیا ہو گیا؟ تو وہ وضو کر لے، بس اس کے بعد ہوا چلتی رہے، پیشاب کے قطرے گرتے رہیں، وہ گرتے رہے تو اس کے وضو پہ جب تک اس نماز کا ٹائم ختم نہیں ہوگا وہ ہوگا باوضو ہوگا۔ مکیا جی، اس سے کوئی عضو نہ دھوئے۔ ابھی آج ہم نے نہ پڑھنے کا ارادہ کیا تھا تو زیادہ پڑھ لیا میرا خیال میں نا، نشانیاں لگا لو، تاریخ لگا لیا کرو کچی پینسل کے ساتھ، ٹھیک ہے جناب۔ اور وَوَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد اللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت پڑھا، اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ اجر بھی دے اور اس کو پھیلانے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ اور اس کے صدقے سے ہم جتنے بھی ادھر بیٹھے ہیں، ہمارے جتنے بھی آباء و اجداد اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں ایمان کی حالت میں، اللہ سب کے درجات کو بلندی نصیب۔ آخر دعوانا